السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، جیسا کہ جمعے کے درس کے اعلان میں ذکر کیا گیا ہے کہ آج کا جمعے کا درس کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار لوگ کون ہیں۔ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو کون سے وہ مخصوص لوگ ہیں جن کی شفاعت کی جائے گی؟ یا جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ کہ ہم مسلمان ہیں تو بس اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن سفارش کن کی کریں گے یہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ہر شخص شفاعت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر ہر شخص ہی شفاعت کا مستحق ہو تو پھر لوگ تو عمل چھوڑ دیں، لوگ تو گمراہی میں پڑ جائیں، لوگ عقیدہ توحید اور شرک کے درمیان فرق ہی نہ کریں، توحید و سنت اور بدعات کے درمیان، تو وہ کچھ مخصوص لوگ ہوں گے یا جن کچھ اعمال ایسے ہوں گے، وہ اعمال یا وہ اوصاف ایسے ہوں گے کہ جن کی بنیاد پر لوگوں کی سفارش کی جائے گی یا شفاعت کی جائے گی۔ اور آج کے موضوع کا مقصد بھی یہی ہے کہ جان کر ہمیں پتہ چل جائے وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، آپ کی سفارش کے حقدار اور مستحق ٹھہر سکیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ آج کے موضوع کا ہمارا جو مقصد ہے اور بیان کرنے کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ یہ ہمارا جو عقیدے کا درس چلتا ہے کتاب توحید کا، اس میں بھی صاحب کتاب نے ایک موضوع شفاعت کا بیان کیا اور ہم نے اپنے دروس کے اندر اس کو یہاں پر ساتھیوں کے سامنے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو لوگوں کا ایک غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے اپنے ایسے بابے اور بزرگ اور ایسے صاحب قبور اور مزار والے ایسے بنا رکھیں جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے۔ بہت سارے ہمارے ہندو پاک میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بعض بزرگوں کے، اولیاء کے، نیک لوگوں کے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ ولی ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے مقرب ہیں،
اور ہم ان کے قبر پہ جا کر، ان کے مزار پہ جا کے، ان کی درگاہ اور خانقاہ پہ جا کر کچھ چڑھاوے چڑھائیں گے، کچھ وہاں پر دعائیں کریں گے، کچھ وہاں پر رسومات کریں گے، اس کی برکت سے ہمیں یہ قیامت کے دن سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو پہلی بات یہ ذہن کے اندر پیش نظر رہنی چاہیے کہ سفارش یا شفاعت جو ہے یہ واقعتاً پیغمبروں کو بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی حاصل ہوگی، یعنی شفاعت کا حق جو سفارش کریں گے، صلحاء کو، اولیاء کو، انبیاء کو، حتیٰ کہ ملائکہ بھی سفارش کریں گے۔ لیکن وہ کون فرشتے ہوں گے یا وہ کون صلحاء ہوں گے یا کون اولیاء ہوں گے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے، جب چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے وہی شخص سفارش کر سکے گا اور اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، سفارش کا اصل حقیقی مالک وہ اللہ رب العالمین ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ سب سے جو بنیادی جو بات ہے اس باب میں، اس موضوع میں، شفاعت کے موضوع میں، کہ شفاعت کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ جب چاہے گا، جسے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا اور جتنا چاہے گا سفارش کا حق عطا کرے گا۔ یعنی کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکے گا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ آگے اس کے دلائل آئیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ سمجھ جائیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ شفاعت کا حقیقی مالک وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ جس کو اجازت دے گا وہی شخص سفارش کرے گا، جس کے لیے اجازت دی جائے گی اسی کے لیے سفارش ہوگی، جتنی اجازت ملے گی اتنی ہی سفارش کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ شفاعت کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ مشہور حدیث سے آگے آئے گی، آپ سن لیں گے کہ قیامت کے دن صرف حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے بھی لوگ پریشان ہوں گے۔ قیامت کے دن قائم ہو جائے گا، سورج میل کے فاصلے پر ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی گھبراہٹ ہوگی، حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے اور انبیاء جو ہے وہ جواب دے دیں گے، انکار کر دیں گے، معذرت کر لیں گے اور اپنا عذر پیش کر دیں گے۔ اتنی کسی نبی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے اس موقع کے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لے اور اللہ تعالیٰ کو یہ درخواست کر سکے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ لوگ بہت پریشان، وہ آپ آگے ایک تفصیلاً حدیث ہے اس کے اندر یہ موضوع جو ہے اس کو سماعت کریں گے۔ ہم اب آتے ہیں، ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے اس کے 4 بنیادی عناصر ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر؟ یہ پہلا موضوع ہے۔ ہمارے جو موضوع کے حوالے سے جو عناوین ہیں، عنوانات ہیں، ان میں سب سے پہلا عنوان یہ کہ ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ سفارش کوئی کرے گا تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ اور اللہ کی اجازت کے ساتھ، یہ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے ہوگی قیامت کے دن بحیثیت شافع محشر ہوگی، یعنی سب سے بنیادی جو سفارش کرنے والی ہستی اور ذات ہوگی قیامت کے دن۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملائکہ بھی ہوں گے سفارش کرنے والے، نیک لوگ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، لیکن سب سے جو مرکزی حیثیت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن محشر کے میدان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہوگی بحیثیت شافع محشر، اس لیے آپ کا ایک لقب شافع محشر بھی۔ آپ نے وہ ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا سلف میں سے کسی امام کا، وہ مجھے امام کا نام یاد نہیں ہے، کہ بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے امام گزرے اور لوگوں کو درس دیا کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت ہے اسی شفاعت سے متعلق، تو وہ رونے لگے اور پھر لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارا اچھا فیصلہ فرما دے اور تم جنت میں چلے جاؤ، اور اگر مجھے وہاں نہ پاؤ، جنت میں مجھے نہ پاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرنا کہ یا اللہ وہ تیرا ایک بندہ تھا جو دنیا میں ہمیں تیری یاد دلایا کرتا تھا، آج وہ ہمارے ساتھ جنت میں موجود نہیں ہے، اس کے بغیر جنت کا مزہ نہیں ہے، یا اللہ اس بندے کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہمارا ساتھی بنا دے۔ تو نیک لوگوں کی، جنتیوں کی سفارش بھی اہل جہنم کے حق میں جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی، مانی جائے گی اور اس کو اہمیت دی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر بعد اہل جہنم کو بھی جو ہے خلاصی مل جائے گی۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، وہ امام
وہ قرآن کی ایک آیت ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے جنت میں نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا میرے بارے میں، یا اللہ وہ تیرا ایک بندہ تھا جو ہمیں دنیا میں تیری یاد دلایا کرتا تھا، تیرے دین کے بارے میں بتلایا کرتا تھا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، اس کے بغیر جنت میں مزہ نہیں ہے، یا اللہ اس کو بھی آج ہمارا ساتھی بنا دے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی معیت اور نیک لوگوں کی سفارش بھی انسان کو قیامت کے دن اور جنت میں کام آئے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کیا کریں اور دین کی مجلسوں کو اختیار کیا کریں کہ یہ چیز آخرت میں بھی فائدہ دینے والی۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، وہ امام ہے، عالم ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ اگر جنت میں مجھے نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں سوال کرنا اور میری سفارش کرنا۔ تو سفارش بہت سارے لوگ کریں گے، لیکن صرف وہی لوگ کریں گے جن کو اللہ اجازت دے گا۔ ایسا نہیں ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے وہ سفارش کرنے لگ جائے جیسا لوگوں کو عقیدہ ہے، جیسے لوگوں نے عقائد بنائے ہوئے ہمارے ہندو پاک کے اندر مختلف ہستیوں کے حوالے سے کہ بس ان کے در کو پکڑ لو یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں بس ہمارے خانقاہ کے اور ہمارے درگاہ کے تم مجاور اور مرید ہمارے بن جاؤ، تمہیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے، اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور پھر قرآن کی آیت کے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا وہ پکارتے تھے دنیا میں، انہیں تو شفاعت کا اختیار بھی نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، نہیں ہے مالک وہ لوگ، یدعون جو پکارتے تھے، من دونی اللہ کے علاوہ، الشفاعہ کس چیز کے مالک نہیں، سفارش کے مالک نہیں، وہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو دنیا میں، جن کو بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، جن کو اپنا داتا، جن کو اپنا جو ہے سب کچھ سمجھتے تھے، جن کو قدرت کا اختیار کا مالک سمجھتے تھے، جن کو مقرب مانتے تھے، اللہ کے علاوہ جن سے امیدیں لگاتے تھے، جن کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، جھولی پھیلایا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، منتیں مرادیں مانگتے تھے اور مانتے تھے، فرمایا کہ وہ لوگ تو اتنے مالک بھی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے حضور میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں چھڑا سکے۔ کسی کرنی کے مالک تو دور کی بات، جو تم نے دنیا میں ان کو سمجھا یہ کرنی کے مالک ہیں، یہ اختیار کے مالک ہیں، قدرت کے مالک ہیں، ہمارے رزق کے مالک ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، یہ سب تو دور کی باتیں، ایک سفارش کے مالک بھی نہیں ہے قیامت کے دن وہ۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جن کو تم دنیا میں اللہ کے علاوہ پکارتے تھے وہ تو قیامت کے دن شفاعت کے مالک بھی نہیں ہوں گے۔ سفارش، اصل اقتدار اختیار تو دنیا میں جو کوئی مدیر ہوتا ہے کسی ادارے کا، اصل اس کے پاس ہوتا ہے نا، پھر کوئی نیچے سے کوئی اس کا افسر کسی کے لیے سفارش کرتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ سفارش کے حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ کسی چیز کے مالک تو دور کی بات، وہ اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں اور ان کی دربار میں اپنے ان مریدین کی سفارش کے حقدار بھی نہیں ہوں گے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، بلا شبہ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو کسی خاص زمانے اور مکان اور علاقے کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ کی رحمتیں صرف اس دنیا تک محدود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی برکات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوز ہیں، وہ اس دنیا تک آپ کی رحمتیں محدود نہیں، بلکہ روز قیامت کے دن جب ساری دنیا کے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے کنارہ کرے گا، ماں بیٹی کے کام آنے سے انکار کر دے گی۔ عالم یہ ہوگا کہ ہر کسی کو صرف اپنی ہی پڑی ہوگی۔ آپ نے پڑھا ہے نا، سنا ہے، یہ جو سورہ عبس کی آیتیں میں نے تلاوت کی، لوگ اپنے بچوں سے، اپنے سگے ماں باپ سے، سگی اولاد سے، بھائی بھائی سے، شوہر خاون سے، بیوی اپنے جو ہے وہ خاون سے، اور باپ اپنی اولاد سے، ماں اپنی بیٹیوں سے، ہر شخص بھاگے گا۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو ایک نیکی کی ضرورت جو ہوگی نا، وہ اس ایک نیکی کے لیے اپنے سگے خون کے رشتوں کے پاس جائے گا نا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کا منظر، وہ جس سختی کا عالم ہوگا، جس قسم پرسی کا عالم ہوگا، جس ہیبت
اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ اس کے اندر ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی یا اللہ مجھے بچا لے، میرے بدلے میں پوری دنیا کو پکڑ لے۔ اس وقت انسان کی یہ خواہش ہوگی۔ آج ہم اپنی اسی اولاد کے لیے، اپنے اسی بیوی بچوں کے لیے، اپنے انہی رشتہ داروں کے لیے، اپنی انہی دوستیوں کے لیے، اپنے انہی قرابت داریوں کے لیے، اپنے انہی تعلقات کے لیے ہم دنیا میں ہر جائز اور ناجائز کام کر لیتے ہیں، ہر حلال اور حرام کو ہم اپنے لیے روا سمجھ لیتے ہیں، ہر 2 نمبر کام بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور آخرت کے دن یہی خون کے رشتے جن کے لیے ہم مشقتیں کرتے تھے، جائز ناجائز کرتے تھے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، یہی وہ رشتے ہوں گے جو ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر دیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اس عالم کے اندر، پریشانی کے اس عالم کے اندر پوری کائنات میں سے صرف ایک ہستی ایسی ہوگی جسے اپنی نہیں بلکہ لوگوں کی فکر ہوگی، اور وہ ہستی کون ہوگی؟ وہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ جب تمام بڑے بڑے انبیاء کرام بھی لوگوں کی سفارش سے انکار کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کتنے ہی جہنمی لوگوں کو جنتی بنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، شفاعت جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر شخص کو یہ شفاعت نصیب نہیں ہوگی، کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود اور قیود ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کے اوپر پورا اترنے والے کو ہی پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن ہمارے لوگوں کا کیا عقیدہ؟ وہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، آپ کے عاشق، استغفر اللہ، عاشق رسول ہیں، اور بس یہ عشق کا ہم دامن بھرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اور یہ عشق ہمیں محبت جو ہے وہ قیامت کے دن کام آئے۔ خالی خولی دعوے، خالی خولی محبت کے دعوے، خالی خولی عشق کے دعوے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، نہ آپ کا کردار، نہ آپ کا طرز عمل، نہ آپ کی سنت، نہ آپ کی سیرت، اس پہ کسی بھی کنارے سے اور ناحیے سے اور کسی بھی حوالے سے اس پر عمل نہیں ہے، نہ آپ کی جو ہے وہ صورت سے محبت ہے، نہ آپ کی سیرت سے محبت ہے، نہ آپ کی سنتوں پر کی اتباع ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل ہے، نہ آپ کی نماز کا طریقہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا طریقہ، نہ آپ کے طرز معاشرت کا طریقہ ہم اپناتے ہیں۔ ہماری پوری کی پوری زندگی، پوری کی پوری لائف وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے اقدار سے، آپ کی اطاعت سے، بغاوت پر مبنی ہے، لیکن خالی خلی دعوے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہمیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے۔ اور اس عقیدے نے لوگوں کو عمل سے بھی دور رکھا ہوا، لوگوں نے یہ فکر زندگی میں دنیا میں بنا لی، اور ان کے رہبان اور احبار اور علماء اور مولویوں اور پیروں اور بزرگوں اور فقیروں نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ بس اللہ کے رسول چھڑا لیں گے، یا یہ ہمارے جو بزرگ کرنے والے ہیں چھڑا لیں گے۔ اس چیز نے لوگوں کو عمل سے بھی دور کر دیا، لوگوں کو عقیدے سے بھی دور کر دیا اور لوگوں کو عمل سے بھی دور کر دیا۔ لوگ اپنی دنیا میں مست ہیں، کہا جائے ارے یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور پیارے پیغمبر ہیں نا، یہ ہماری بزرگ ہستیاں ہیں نا، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہلکا اور اتنا سستا سودا نہیں ہے جنت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تھا نا تو پھر کہا تھا کہ اس کے گرد خواہشات کی، لذات کی باڑ کر دو، لوگ تنگیوں سے، مشقتوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، آزمائشوں سے گزر کر پھر اس جنت کے حقدار بن سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں اللہ کے رسول کی شفاعت اور سفارش نصیب ہوگی؟ آج کے درس میں چند ایسے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم بھی ایسے لوگوں کی صفات سے متصف ہو کر ان کی صف میں شامل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بن سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ کون ہے جو اپنے رب سے سفارش کر سکے؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ کون ہے جو رب سے سفارش کر سکے؟ کوئی ایسی ذات نہیں جو رب کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش کر سکے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، عقیدے کی بات ہے، بنیادی بات۔ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، اور اس بات کا تذکرہ اللہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا، ارشاد گرامی ہے، یہ قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ایون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کو شفاعت کا حق دیا گیا، جن کے پاس شفاعت کبریٰ ہوگی، جو قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کے مالک ہوں گے، جن کو شافع محشر کا لقب ملا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے۔ یہ بات ذہن میں بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سورہ الانعام۔ فرمایا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ان کا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، تاکہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے اور اس کے غضب سے ڈر جائیں۔ جو لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کریں کہ اپنے رب کے سامنے وہ اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ قیامت کے دن ان کا نہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، تاکہ یہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر کے دنیا میں بندے کے پتر بن جائیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، شرک سے اور بدعات سے بچیں۔ مقصد یہ، اور آج ہمارے لوگ جنہوں نے لولی پاپ دیے ہوئے، جنہوں نے میٹھی گولیاں لوگوں کے دماغوں میں عقیدے کی ڈالی ہوئی ہیں، بس اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کافی ہیں، اللہ کے رسول سفارش کر دیں گے اور ہمارا جو ہے وہ بچاؤ ہو جائے گا، ہماری نجات ہو جائے گی، یا یہ بزرگ ہیں، یہ ولی ہیں، یہ بزرگ، یہ انبیاء اور یہ قبریں ہیں، چڑھاوے چڑھا لو، ان کے اوپر نظر نیازیں مان لو، بس یہ قیامت کے دن تمہیں معاف کروا لیں گے۔ یہ سارے کے سارے باطل عقیدے جو انسان کو عمل سے دور کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن قیامت کے دن کا مالک وہ اللہ ہوگا اور اس کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا، اور اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ بھی اللہ کی مرضی اور اجازت کے ساتھ۔ دوسرے مقام میں فرمایا کہ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ فرما دیجئے لوگوں سے تمام کی تمام سفارش اور شفاعت وہ صرف اللہ کے لیے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اس سے بڑھ کر کون سی دلیل ہو سکتی ہے اور اس سے بڑھ کر کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا واضح اعلان ہے کہ تمام کی تمام سفارش اور شفاعت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی شفاعت کا مالک کون ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے شفاعت کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی اصل شفاعت کا جو اختیار ہے، جو کنجی ہے، وہ کس کے ہاتھ میں، کس کے قبضہ قدرت میں؟ وہ بندو اللہ کے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا عطا کر دے گا۔ جا میرے بندے ان لوگوں کی سفارش کر، یہ بھی اللہ کا فضل ہو، معاف بھی اللہ نے کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو اختیار دے گا، کسی کو منتخب کرے گا۔ یہ بھی اللہ کا فضل اس بندے کو پڑے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پہ فضل ہوگا اللہ کا، اور اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے محمد سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کیجئے فلاں کے حق میں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا احسان اور اس کا فضل اللہ کے رسول پر ہوگا، اور اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ کی رحمت ان لوگوں تک پہنچے گی جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا یا اختیار کرے گا یا جن کے لیے پسند کرے گا کہ ان کے لیے سفارش کی جائے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، یہ جان لو کہ سفارش اور شفاعت وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے اقتدار میں ہے، اختیار میں، اللہ کی قدرت میں۔ شفاعت کا حقیقی مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر ہم روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے ہیں، جب یاد آتا پڑھتے ہیں، سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ مشہور آیت، ہر آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، کون بندہ ایسا جو کہے جی مجھے آیت الکرسی نہیں آتی ہے، میں نہیں پڑھتا۔ یہ تو وہ آیت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے اور رکاوٹ۔ تو اس کے اندر آپ یہ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اتنے کھلے دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے قیامت کے دن ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے، ہماری سفارش کر لیں گے، اللہ کے رسول ہماری سفارش کر دیں گے، ہم دعا کرتے ہیں اور ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کی بنیاد پر ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو، لیکن کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول لازمی میری سفارش کریں گے، یہ دعویٰ باطل ہے۔ وہ پہلے وہ اوصاف تو پیدا کرو، وہ خوبیاں تو پیدا کرو، وہ اعمال تو کرو کہ جن کی بنیاد پر اللہ کے رسول اللہ کی اجازت سے تمہارے لیے سفارش کر سکے۔ تم شرک کیے جاؤ، تم بدعات کیے جاؤ، اپنی مرضی کے اعمال کیے جاؤ ہیں، اور اپنی ذہن اور اپنے احبار اور رہبان کی اور خواہشات کے اوپر چلتے چلے جاؤ، اور یہ گمان بھی رکھو کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمیں چھڑا لیں گے۔ ہرگز نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول تو قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ اہل ایمان کو اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے، صدیق اکبر بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، اللہ کے حضور پیش کر رہے ہوں گے،
وہ حوض کوثر کا پانی کہ جس کو ایک دفعہ پی لینے سے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور ایک دفعہ جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر پوچھا گیا کہ آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن؟ فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے جسم کے وہ اعضاء جو وضو کے اندر دھلا کرتے تھے، وضو میں استعمال ہوتے تھے، وضو کا پانی جن اعضاء کو لگا کرتا تھا وہ چمک رہے ہوں گے 14ویں کے چاند کی طرح، ان کے جسم کے وہ اعضاء جو وضو کے دوران دھلا کرتے تھے وہ چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ اور یہی چمک والے لوگ آئیں گے، ایک جماعت آئے گی حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کے دست مبارک سے پانی پینے کے لیے کہ فرشتے ایک دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس اللہ کے رسول اور حوض کوثر اور اس جماعت کے درمیان میں فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے کہ میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، روشن ہیں ان کے وضو کے اعضاء، اس کا مطلب ہے وہ نمازی بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے اور وضو بھی کرتے ہوں گے۔ لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے۔ یہاں سے بھی عقیدہ غیب کا جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب، وہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی دلیل ہے؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے۔ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی۔ یہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لائے ہوئے سچے سچے پیارے دین کے اندر اپنی مرضی سے اضافہ اور کمی کر دی تھی۔ اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی، دور دفع ہو جاؤ مجھ سے جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ وہ نمازی بھی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول کے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام پینا نصیب نہیں ہوں گے۔ کس بنیاد پر؟ کس گناہ کی وجہ سے؟ کہ آپ کی سچی اور سچے دین کو اور آپ کی پیاری سنتوں کو جنہوں نے تبدیل کر دیا۔ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی اختراع، اپنی مرضی کی من گھڑت باتیں، اپنے فیکٹریاں لگائی میں دین سازی کی اور مینوفیکچرنگ کر کے روز روز نئی بدعات پیدا کر رہے، اور لوگوں کو بتلایا جائے بھائی یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہو، تم تو گستاخ ہو۔ صحیح عقیدہ اور توحید اور سنت بیان کرنے والوں کو گستاخ کا لقب دیا جاتا ہے، خالص دین پیش کرنے والوں کو گستاخ کا لقب دیا جاتا ہے، اور جو اپنی فیکٹریوں میں مینوفیکچرنگ کر کے بدعات ایجاد کرتے ہیں وہ لوگ بڑے جناب عاشق رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ فرمایا کہ مگر بعد اس کے اللہ جس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، سفارش انبیاء بھی کریں گے، سفارش ملائکہ فرشتے بھی کریں گے، سفارش اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے، لیکن جن کے لیے اجازت دی جائے گی اور جن کو اجازت دی جائے گی وہی لوگ کریں گے۔ فرشتے بھی کون کریں گے؟ جن کو اللہ اجازت دے گا۔ اور کن کے لیے کریں گے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے اور پسند کرے۔ اللہ اکبر۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ دو اللہ کے سوا تم جن کو معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر تو دیکھو، وہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، زمین و آسمان کی ملکیت یہ تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور نہ اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید ہوگی مگر اس کے لیے جس کے حق میں سفارش کی وہ اللہ اندہ الا لمن اذن لہ، جس کے لیے وہ اجازت دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، ان آیتوں سے یہ پتہ چلا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ سے سفارش ہی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا تو دور کی بات، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں ہمیں چھڑا لے گا، یہ عقیدہ تو دور کی بات، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ سے سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ سفارش کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ پھر کن کے لیے سفارش کرے گا؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ یہ دو مرحلے ہیں، دو اسٹیپ ہیں۔ اور یہاں ہم نے کیا سمجھا ہوا؟ او بھائی ہمارا تو بیڑا پار ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، ہمارے دل اللہ کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، بس ہمارا بیڑا پار ہے، اللہ کے رسول ہمیں چھڑا لیں گے۔
ہے اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ لوگوں کے عقیدے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیسے کیسے عقیدے لوگوں نے گھڑے ہوئے، کیسے کیسے عقیدے بنائے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول کی ہستی کو بڑھا دی. وہ اللہ خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. یہ ہے کہ افضل البشر خیر الانبیاء ہے، ولد آدم سید الانبیاء ہیں، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق. اللہ کا اقتدار ہے، وہ اختیار اور اس کی ملکیت اور اس کی شہنشاہیت. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ لے گا اللہ کے رسول چھڑا لیں گے، لیکن اللہ کے رسول جس کو پکڑ لے اس کو اللہ نہیں چھڑا سکتا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. کیسے کیسے شیطان نے لوگوں کو ورغلایا ہوا ہے، کہیں محبت کے نام پہ ہے، کہیں الفت کے نام پہ، کہیں عقیدت کے نام پہ. توحید سے دور کیا ہوا ہے، سنت سے دور کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قدم بڑھتے اور آپ کی تعلیمات سے لوگ دور ہیں. یار وہ یہ کیسی محبت ہے، وہ کیسی محبت ہے؟ ایک شخص کسی کو کہے صبح شام میں آپ سے صدیق بھائی آپ سے محبت کرتا ہوں ہے. آپ نماز پڑھتے ہو، مجھے کہتے ہو نماز پڑھنے چلیں، آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ داڑھی رکھتے ہو، مجھے کہتے ہیں یار داڑھی رکھو، میں داڑھی نہیں رکھتا. آپ سنت کے مطابق اعمال کرتے ہو، مجھے کہتے ہیں یار سنت کے مطابق عمل کرو، میں نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ سے مجھے بڑی محبت ہے. وہ یہ کیسی محبت ہے؟ دنیا میں تو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو آئیڈیل بناتا ہے، اس کے تو قدم قدم پہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نقشے قدم پہ چلتا ہے. آج دنیا میں لوگ کرکٹر اور فلمی ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کی جیسی کوشش کرتے ہیں چال چلنے کی، ان کے جیسا لباس پہننے کی، ان کے جیسے ہیئر اسٹائل بنانے کی ہیں. اور تم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور سیرت سے ہزاروں میل دور ہو. نہ آپ کی صورت سے کوئی تعلق، نہ آپ کی سیرت سے کوئی تعلق، نہ آپ کی تعلیمات سے کوئی واسطہ، نہ آپ کی سنتوں سے کوئی محبت. اور یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی اطاعت ہے؟ یہ صرف خالی خولی دعوے، خالی خولی دعوے. ان دنیاوی اور درباری مولویوں نے لوگوں کو افیم کی گولیاں دی ہوئی ہیں، افیم کی گولیاں دی ہوئی ہیں. کیا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس چڑھاوے چڑھا دو، نظر نیازیں مان لو، ہمارا پیٹ بھر دو، یہ چند رسم و رواج کر لو، شارٹ کٹ اللہ کے رسول تمہاری سفارش کر دیں گے، تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے. یہ ٹھیکہ ہم لکھ کے تمہیں دے رہے ہیں. واللہ کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ابھی بھی وہ ویڈیو میرے پاس ہوگی، کسی نے بھیجی ہے. بندہ ایک بیٹھا ہے مولوی، درس یا تقریر یا جو بھی کرنے بعد آخر میں کہتا بھائی آ جاؤ، کون کون ہے، پیسے بھی لے آؤ اور اپنی دعا کی چٹ بھی لے آؤ، کس کس نے اپنے کون کون سے مردوں کو بخشوانا ہے. واللہ یقین کرے ویڈیو ابھی بھی میرے موبائل میں، درس کے بعد کوئی کہے گا تو میں سنا دوں گا. کسی نے شیئر کی، لوگ لا رہے ہیں، کوئی 1000 لا رہا ہے، کوئی 500 لا رہا ہے، چٹ بھی ساتھ دے رہے ہیں، میرا فلاں بزرگ، فلاں والد، فلاں نانا، فلاں نانی، فلاں ماں، اس کی مغفرت کی. آؤ بھائی آؤ، جلدی آ جاؤ، ٹائم تھوڑا ہے. جس نے بخشوانا اپنے مردوں کو. پھر آخر میں کہتا ہے بھائی کوئی 200 روپے بھی دے دے تو وہ بھی لے آئے، شرمائے نہ. 200 روپے بھی اگر کسی کی فرصت ہے، لوگ ہزار دے رہے تھے. یہ میں آپ کو ہوائی باتیں نہیں سنا رہا، ویڈیو باقاعدہ شاید کسی اور نے بھی دیکھی. جنت کے ٹھیکیدار، بخشش کے مالک بنے ہوئے لوگ، اللہ کے اختیار اور اقتدار کے اندر تصرف کرنے کے مالک بنے ہوئے. یہاں حالت یہ ہے کہ پیغمبر اپنی اولاد کو، اپنے سگے بیٹے کو نہیں چھڑا سکا. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھول گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال قرآن کہتا ہے کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام، آخر باپ کی ایک محبت ہوتی ہے نا، ایک پدرانہ شفقت ہوتی ہے نا. ہم اپنی اولاد کے لیے کتنے محبت اور کتنے رحیم ہوتے ہیں، کتنے اپنی اولاد کے لیے ہم جو ہے وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ایک معمولی تکلیف برداشت نہیں کرتے. پیغمبر کی بھی وہ اس شفقت نے جوش مارا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، یا اللہ یہ میرے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لیس لک من اہلک، کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، جس کا عمل صالح نہیں ہے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. وہ پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں. اور آج کے یہ مولوی بخشش کے اور مغفرت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے چند ٹکوں کی خاطر. چلو وہ انہوں نے تو اپنا دھندا بنایا ہوا ہے نا. دنیا کتنی پاگل ہے، دنیا کتنی بے وقوف ہے. دنیا داری کے معاملات پوچھ لو، ایک سے بڑھ کر ایک فنٹر ہے، لیکن دین کے معاملے میں بالکل زیرو. اس لیے کہ کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی کوشش ہی نہیں کی
کہ یار ہم دین کو سیکھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اس کی تفہیم کریں۔ اللہ نے قرآن بھیجا کس لیے؟ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، عقیدہ توحید بیان کرنے کے لیے، اطاعت رسول بتانے کے لیے۔ ہم نے تو قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے، خوشبو میں بسا کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ وہ مشہور مثال، کہاوت، کہانی، قصہ مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ بھی شیئر لوگ کرتے ہیں کہ ایک بچے نے پیسے چھپانے کی جگہ جو ڈھونڈی تو اس کو اللہ کا قرآن نظر آیا، اس نے اس میں پیسے چھپا دیے۔ پورے گھر میں سب نے ڈھونڈا، کسی کو نہیں ملا، جب قرآن کھولا تو اس کے اندر سے ملا۔ تو بچے سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے ذہن میں آیا کہ ایسی جگہ رکھو جس کسی کو نہ ملے؟ اس نے کہا کہ کوئی گھر میں اس کو اٹھاتا ہی نہیں، کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے معلوم تھا اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑے گی، اس لیے میں نے اس میں بڑی محفوظ کر کے چھپا دی۔ ہم نے اس کو قول و قرار کے لیے، قسم کے لیے، وعدے وعید کے لیے، تبرک کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، دلہن کو رخصت کرنے کے لیے، حلف لینے کے لیے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے تو قرآن کو ہم نے رکھ دیا۔ کبھی اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس کی تعلیمات کو فالو کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہم نے اس بات کے لیے۔ اور آج یہی وجہ کہ ذلیل و خوار ہیں، جنہوں نے قرآن کو جس امت نے چھوڑ دیا اس کی حالت ہمارے سامنے۔ تو میرے بھائیو، عزیز دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا، صرف اجازت، اللہ کی اجازت سے ہی سفارش ہوگی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے صرف اسی کے لیے سفارش ہوگی، اور جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے اتنی ہی سفارش کی اجازت ہوگی۔ اب اسی موضوع کے اندر دوسرا عنوان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہوگی محشر کے میدان میں، شافع محشر، وہ کس انداز میں ہوگی؟ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ روز قیامت اذن الہی، یعنی اللہ کی اجازت پانے والوں کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور جو لوگ اذن الہی سے منصب شفاعت پر فائز نہیں ہوں گے انہیں شفاعت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء، اولیاء اور صالحین ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو اس کے حقدار ہوں گے۔ یعنی یہ بات بھی ذہن میں رہے، انبیاء، اولیاء، صالحین، ملائکہ کن کی سفارش کریں گے؟ جو شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ ہر ایرے گرے نتو خیرے کی سفارش ہرگز نہیں ہوگی۔ جو اس کے قابل ہوں گے، جو اس کے اہل ہوں گے، جو اس معیار پہ اتریں گے، ان کی سفارش کی جائے گی۔ تاہم قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کے بلند مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متمکن کیا جائے گا۔ یہ بات دلیل سے ثابت ہے۔ شفاعت عظمیٰ کے قابل، لائق اور اس مسند پر اگر کوئی بیٹھیں گے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے بڑی شفاعت جو ہوگی وہ کس کو حاصل ہوگی؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اور وہ اس کے دلائل آگے آنے والی احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اعزاز حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اُوتِیتُ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے 5 ایسے انعام، خصائل، اوصاف اور چیزیں اور نعمتیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے کیا؟ 1 ماہ کی مسافت تک روب سے میری مدد کی گئی۔ میرا دشمن مجھ سے 1 ماہ کے فاصلے پر ہوتا اور وہ 1 ماہ کے فاصلے سے ہی مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے، میرا روب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا۔ 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا بھی دشمن دور تو میرا روب اللہ تعالیٰ اس پر قائم کر دیتا۔ دوسری فرمایا، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد، سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی جائے تیمم بنا دی گئی۔ یعنی میرے لیے، میری امت کے لیے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی زمین ہے اس پر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد بنی ہو، 4 دیواری ہو، ممبر و محراب ہو، کسی بھی جگہ پر، پاکیزہ جگہ پر، زمین کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پانی نہیں ہے، کسی بھی پاکیزہ مٹی سے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ پوری زمین اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے لیے خاص کر دی۔ تیسری چیز فرمایا کہ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ تھے۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور فرمایا کہ پہلے نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، جبکہ مجھے تمام کائنات کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ پہلے نبی آتے تھے ایک خاص گروہ، علاقے، قوم اور
قبیلے کی طرف، لیکن مجھے پوری کائنات کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آگے شفاعت کے باب میں آدھی امت کو جنت میں بھیجنے اور سفارش میں سے سفارش کو قبول کرنا، بڑی پتے کی حدیث ہے اور بڑی قابل غور حدیث ہے اور بہت بڑا ایک انعام ہے امت مسلمہ کے لیے، بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ جو حدیث بیان کی تھی وہ صحیح بخاری کی تھی اور یہ سنن ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خیرت بین الشفاعۃ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفاعۃ لأنها اعم واکفی اترونها للمتقین لا ولکن للمذنبین الخطائین المتلوثین۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختیار دیا گیا کہ اگر میں چاہوں تو قیامت کے دن شفاعت کا حق اختیار کر لوں، یا چاہوں تو میری امت آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول کو دو اختیار دیے گئے، ان میں سے ایک کو اختیار کرنا تھا، دو آپشن دیے گئے، دو چیزیں دی گئی، فرمایا گیا ان میں سے ایک کو اختیار کر لیں آپ۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول نے کس چیز کو اختیار کیا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو اختیار کر لیں کہ آپ کی آدھی امت جو ہے بغیر حساب کے ہم جنت میں داخل کر دیں، یا پھر آپ شفاعت کو اختیار کریں کہ آپ شفاعت کریں گے، جس کے لیے کریں گے اس کو میں جنت میں داخل کروں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فاخترت الشفاعت، پس میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ ایک طرف آدھی امت جنت میں جانے کا اختیار ہے، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، کس چیز کو اختیار کیا؟ شفاعت کو، اور اس کا سبب بھی بتایا، اس کا ریزن بھی بتایا، لِأَنَّا أَعَمُّ وَأَكْفَى، اس لیے کہ وہ عام ہے اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ بھائی آدھی امت ہوگی تو خاص لوگ ہوں گے نا، لیکن شفاعت عام ہے، پوری امت کو گھیرنے والی ہے اور کفایت کرنے والی، پوری امت کو کفایت ہو جانے والی ہے۔ یعنی جس کے لیے میں سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ایسے تو آدھی امت سلیکٹڈ لوگ ہوں گے نا، آدھی امت جہنم میں چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول کا درد امت کے لیے کہ یہ چاہا کہ میری پوری امت ہی جنت میں چلی جائے، میری آدھی امت بھی کیوں جہنم میں جائے، یہ اللہ کے رسول کا امت کا احساس ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول نے، اترونہا للمتقین، اے میرے صحابہ کیا تم گمان کرتے ہو میری وہ سفارش کیا متقین کے لیے ہوگی، نیک لوگوں کے لیے ہوگی، پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ نہیں، فرمایا کہ لا ولکن للمذنبین الخطائین المتلوثین، بلکہ وہ تو گناہ گاروں کے لیے ہوگی، خطا کاروں کے لیے ہوگی، گناہوں سے آلودہ لوگوں کے لیے ہوگی۔ یعنی بندے کا اگر عقیدہ درست ہو، توحید پر ہو اور بدعات سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، توحید کے اوپر گامزن، اگرچہ وہ گناہ گار ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں، عقیدہ بہت قیمتی چیز ہے۔ انسان ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بندے کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ توحید شرک سے پاک ہونا چاہیے، تو اپنے رب سے یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور معاف کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، توحید اس کے پلے پہ نہیں ہے، شرک سے آلودہ ہے دامن، بدعات سے جو ہے وہ پاک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت سے پاک نہیں ہے، پھر اس کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ جس کو اللہ کے رسول اپنے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں فرمائیں گے، دینا پسند نہیں فرمائیں گے، اس کی سفارش کہاں سے کریں گے؟ اس لیے سنت سے محبت اور توحید اور شرک سے بغاوت اور دوری، یہ ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر وہ چاہتا ہے کامیابی اور جنت میں داخلہ۔ یہ کامیابی کا ضامن ہے، انسان توحید کو اپنا لے، شرک سے دوری اختیار کر لے، عقیدہ اپنا مضبوط کر لے، پیارے پیغمبر کی سنت کو فالو کرے، بدعات سے دور ہو جائے، رسوم و رواج سے دور ہو جائے، اگرچہ وہ گناہ گار، ان کو جزائے خیر دے اور ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا آنے کی زحمت نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ ساتھی برسوں سے اس کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو اتنی احتیاج نہیں ہے، ویسے تو ہر شخص علم کا محتاج ہے، لیکن وہ لوگ کرتے۔ جبکہ یہ ایک صحابی مسجد میں آئے تو دیکھا لوگ تعلیم و تعلم کے حلقات میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی مسجد نبوی میں دین کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ایسے جیسے آپ بیٹھے ہوئے، اس طرح گروپوں میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ وہ پھر وہاں سے بازار گئے تو بازار میں لوگ تجارت میں مشغول تھے، انہوں نے وہاں آواز لگائی، اے لوگوں کہاں تم غفلت میں پڑے ہو، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی۔ لوگ بھاگے بھاگے مسجد نبوی میں آئے کہ شاید اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی، کوئی مال ہمیں مل جائے گا۔ آئے تو دیکھا لوگ تو
گروپوں میں بیٹھیں اور تعلیم و تعلم میں مصروف ہو، وہ پریشان ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے، مایوس ہو گئے، پوچھا اس صحابی سے تم نے کہا اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی، یہاں تو ہمیں کوئی مال نظر نہیں آیا، کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی کھجوریں، کوئی مال، کوئی درہم و دینار، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبیوں کی جو وراثت ہوتی وہ یہ تعلیم ہوتی، یہی علم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کی، نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ یہی علم ہوتا ہے جو وہ چھوڑ کے جایا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی وراثت ہی تو تقسیم ہو رہی ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں دین کی مجلسوں میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین کا علم، یہ دولت، یہ اللہ کے رسول کی وراثت یہاں فری میں تقسیم ہو رہی ہے، اور لیکن لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی کی جگہ اگر دنیاوی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، اوور ٹائم لگانا پڑے، ایکسٹرا گھنٹے لگانے پڑے، محنت کرنے پڑے، اپنا سکون چین پیچھے رکھنا پڑے، تو لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہے اہمیت کی کہ ہماری نظر میں دین کی اور آخرت کی اہمیت ہے یا دنیا کی اہمیت۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آتانی آت من عندی ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ۔ وہی مضمون ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لینے والا پیغام لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری آدھی امت کو جنت میں داخل کرنے یا شفاعت کرنے کا اختیار دیا، فاخترت الشفاعۃ، پس میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ صحیح سنن ترمذی کی روایت۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آدھی امت کو جنت میں داخل کرنا، اللہ کے رسول نے اس سے جو کنارہ کر لیا اور شفاعت کو اختیار کر لیا، اس امید میں کہ شفاعت میری ساری امت کو گھیر لے گی، میری ساری امت کا احاطہ کر لے گی، میری ساری امت کو داخل کر لے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے اختیاری سفارش کے لیے جو خاص حضرت ابو ہریرہ سے روایت اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ۔ ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا حق حاصل ہوتا ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کو یہ آپشن ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ ایک ایسی دعا کرے جو ہر حال میں قبول ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے میں مؤخر کر دوں۔ میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اپنی اس دعا کو اٹھا کر آخرت کے لیے مؤخر کر دیا، اور قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش کروں۔ کتنی اللہ کے رسول کی اپنی امت کے لیے خیر خواہی، کتنی اللہ کے رسول کے لیے اپنے امت کی خیر خواہی و حرص اور محبت اور اپنی امت پر شفقت۔ اور ہمارا معاملہ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے کہ ہم سنتوں کو چھوڑ دینے والے، سنتوں سے بغاوت کرنے والے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے اس مقبول دعا کو دنیا میں ہی اختیار کر لیا۔ تمام نبیوں نے وہ جو ایک ایک دعا کا جو آپشن دیا تھا نا کہ اے نبی مانگیے، یہ دعا ہر حال میں قبول ہوگی، تمام نبیوں نے دنیا میں کر لیا، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اسے روز قیامت میں اپنی امت کے لیے محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، بلکہ میں نے آخرت میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اس کو محفوظ کر لیا۔ چنانچہ انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا تھی جسے اس نے اپنی امت کے لیے کیا دنیا میں، اور بے شک میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا۔ ایک آدھ اور حدیث بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے پہلے سفارشی اور پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول شاف واول مشفع، میں قیامت کے دن ساری کی ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلی میری قبر کھولی جائے گی، شق ہوگی، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سیدنا ابی بن کعب سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامۃ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر، میں قیامت کے دن تمام انبیاء کا امام ہوں گا، میں قیامت کے دن تمام انبیاء کا امام ہوں گا اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں گا، اور امت کو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق دلانے والا ہوں گا، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ میرے بھائیو اور بہت سارے دلائل ہیں، احادیث ہیں
جن میں ایک مشہور حدیث جو آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے، اور وہ پھر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، معذرت کر لیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، عیسیٰ، موسیٰ، تمام انبیاء کے پاس، وہ سب کے سب انکار کر دیں گے، اور پھر لوگ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے، پھر وہ کلمات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے پیغمبر ارفع رأسک یا محمد سل تعطی، اللہ کے رسول سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیے جائے گا، اور پھر اللہ کے رسول سفارش کریں گے اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور جن کے حق میں سفارش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، دعا ہے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کے اندر پھر یہی اعلان ہے کہ ہماری ہفتے میں 3 دن کلاسیں ہوتی ہیں، عقیدہ کی کلاس سوموار کے دن، منگل کے دن حدیث کی کلاس، اور بدھ کے دن جو ہے ترجمہ تفسیر کی کلاس 3 دن ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد صرف آدھا گھنٹہ، اب 7:30 سے لے کر 8:30 تک اس کا ٹائم ہے، صرف آدھا گھنٹہ کلاس ہوتی ہے۔ جن بھائیوں کے پاس ٹائم ہوا کرے وہ آیا کریں ہفتے میں 3 دن اس درس میں، اس دین کی مجلس میں، اس تعلیم قرآن و سنت کی محفل میں آیا کریں، دین کو سیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔